بندہ یہ رکھتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اب شک کا روزہ کا کیا مطلب ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ شک تو تبھی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ روزہ ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو جو جمہور لوگوں کا رجحان ہے، یا مثال کے طور پہ کسی علاقے کے جو منتظمین ہیں یا کوئی ملک ہے تو اس کا حکومت ہے، جو وہ اعلان کر رہی اور عامت الناس اس کو فالو کر رہے ہیں، وہ جو رائے ہے وہ مقدم ہوگی اور اس کو مسلمانوں کی اس رائے کا احترام کرنا ہے۔ اب ایسے میں چند لوگ ایسے ہیں جو بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں صحیح دیکھا یا نہیں دیکھا، نظر آیا نہیں نظر آیا، فلاں ہوا ایسے ہوا، ان لوگوں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، اور ان لوگوں کی بات کے پیچھے چل کر روزہ رکھنا یا روزہ افطار کر دینا یہ درست نہیں ہوگا۔ اور ہمارے ہاں ایک طویل عرصہ یہ بیکار بحث چلتی رہی اور لوگوں کی عیدیں بھی خراب کی گئی ہیں اور ان کے رمضان بھی خراب کیے گئے۔ اور ایسے اوقات میں جہاں پاکستان میں 28 تاریخ ہے، کسی طور پر بھی چاند کی پیدائش کے کوئی امکان ہی نہیں ہے، اور مخصوص علاقے کے لوگوں کی گواہیوں کے علاوہ کوئی گواہی نہیں، جو ہر سال اس موقع پہ آ کر 28 تاریخ کو گواہی دینے کو تیار ہو جاتے، اور وہ گواہیاں بھی پھر معتبر نہیں، قابل بھروسہ نہیں، کہ ان سے اگر آپ بات کریں تو کوئی کہتا جی میں نے اس رخ دیکھا، کوئی کہتا میں نے اس رخ دیکھا، کوئی ایسے کوئی ویسے۔ تو ایسے میں اپنی عیدوں کو خراب کرنا اور یہ سمجھنا کہ نہیں بھئی اس معاملے میں پوری امت کا ایک اتحاد ہونا چاہیے، یہ ایک بے وقوفانہ رائے ہے جو نہ مطالعے کے مضمون سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ ممکن ہے، اور نہ ہی شرعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے مطابقت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ حکم دیا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر ہی روزہ افطار کرو، اور اس معاملے میں بلا وجہ کے شک کے اندر مبتلا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی قرب کی نشانیوں میں سے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ لوگ پہلی تاریخ کے چاند کو دیکھ کر کہیں گے یہ تو موٹا ہے تو دوسری کا ہے، یعنی بلا وجہ کی بحثیں کریں گے۔ اب ہوتا کیا ہے عام لوگوں کو معلوم بھی نہیں۔ میں نے چونکہ میں رویت ہلال کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، بہت مرتبہ لوگوں کے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہوئے سنا، پھر ان کو فلورا ایکسپلور کیا کہ آپ اس موضوع پہ کیا جانتے ہیں، کیسے چاند دیکھا جاتا ہے، اس کی رویت کیسے ہوتی ہے۔ 29 کے چاند اور 30 کے چاند میں، یعنی اگر 29 کا مہینہ ہوا ہے تو پہلی کا جو چاند ہوگا، اور 30 کا مہینہ ہوا ہے اور پہلی کا جو چاند ہے، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو کچھ پتہ نہیں، کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں۔ چاند کا پیدائش سے کتنا سورج سے جو ہے نا فرق ہوگا تو وہ نظر آئے گا، کتنی ڈگری پر کم از کم وہ ہوگا تو وہ نظر آئے گا، وگرنہ نہیں نظر آئے گا۔ رویت کا مفہوم اور معنی کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ بس ہماری ایک عادت ہے کہ ہم نے ہر موضوع کے اندر گفتگو کرنی ہے اور اس کے بعد کسی کے اوپر بہتان لگانا ہے، جھوٹی سچی بات کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنے دامن جھاڑتے ہوئے بس چل پڑنا ہے۔ یہ عادت انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک۔ یعنی عام طور پر یہ باتیں مشہور کر دی گئیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب جس وقت رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے، حالانکہ وہ باوجود اس کے کہ ہمارا ان کے ساتھ عقیدے کا، نظریے کا بہت بڑا فرق ہے، لیکن اپنے مسلک کے ایک معتبر عالم اور اپنے مسلک میں ایک سنجیدہ علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے ان کو ہمیشہ امین پایا کہ وہ اس طرح کے کسی معاملے میں کوئی خیانت نہیں کرتے تھے۔ ہاں تاخیر ہو جائے اور لوگ برا بھلا بھی کہیں تب بھی وہ یقینی بناتے تھے کہ فیصلہ ایسا ہو کہ یہ لوگوں کے دینی مسئلے کا، رمضان کے شروع یا ہونے یا نہ ہونے یا عید الفطر کے ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ ہے، اس لیے اس معاملے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں رہنی چاہیے۔ وہ اب سارا پریشر اپنے اوپر لے لیتے تھے، لیکن اس معاملے میں تحقیق کے لیے لیٹ بھی کر کے آخری دم تک تحقیق کو جاتے تھے۔ لیکن کتنی باتیں ان کے بارے میں مشہور کی، اور جی ان کی اہلیہ کا سوٹ چونکہ لیٹ ہو گیا اس لیے آج انہوں نے چاند جو ہے وہ لیٹ بتایا۔ اب مذاق اڑانے کے لیے یہ بات کہہ دی، لیکن ہے بہتان۔ حکومت نے آج ایسا کہا ہے اس لیے ایسا ہو گیا۔ حکومت کو کیا لگے ایک عید ایک دن بعد ہو ایک دن پہلے ہو، کوئی تعلق نہیں۔ یعنی مجھے والد محترم
کم و بیش 30 سال رویت ہلال کمیٹی میں رہے. میں نے ان سے بھی پوچھا کہ جب جو عرصہ میں نے نہیں دیکھا اس میں کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا کہ حکومت کی طرف سے پریشر آیا ہو؟ انہوں نے کہا کبھی نہیں. ابھی کم و بیش تقریباً 10 سال مجھے ہونے کو آ گئے ہیں اور ہم ہر ماہ چاند دیکھتے ہیں. 10 سالوں میں ہر ماہ چاند دیکھنا تو ایک سال میں 12 چاند دیکھنے ہیں. 10 سالوں میں آپ دیکھ لیں کہ 120 چاند تو ہو گئے. تو ان 120 مواقع پر تو کبھی آج تک گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی انٹرفیرنس نہیں آئی کہ جی آپ چاند کو ایسے نکالیں تو ویسے نکالیں. اور سوچنے کی بھی بات ہے, ایک دن پہلے ہو گیا ایک دن بعد ہو گیا, حکومت کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن بات ہے جو بات سے بات چل کر کچھ نہ کچھ عجیب سا بتنگڑ بن جاتا ہے. یہ جھوٹ کو فالو کرنا اور اس ایسے معاملات کے اندر مداخلت کرنا جس کا آپ سے لینا دینا نہیں, پتہ بھی نہیں. اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ رویت ہلال کمیٹی سارا سال ہر مہینے اسلامی مہینے کا چاند دیکھتی. آپ لوگوں کو اس لیے پتہ ہے کہ میں ہر مہینے چھٹی کرتا ہوں کہ جی آج چاند دیکھنے جا رہا ہوں, تو آپ کو پتہ ہے. یا جن علماء کے اس قسم کے روابط ہیں یا جن کا علماء سے رابطہ شاید ان کو پتہ ہو, عامت الناس کو نہیں پتہ, لیکن بات کرنے کو ہر کوئی تیار. پھر ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ یہ بڑا مشہور ہوا کہ جی رویت ہلال کمیٹی کا 4 ارب سے زیادہ کا بجٹ ہے اور ان مولویوں کو پتہ نہیں یہ کتنے پیسے دیتے ہیں اور کیا ہے. حالانکہ یہ اعزازی ایک منصب ہے, اس کی کوئی تنخواہ نہیں. رویت ہلال کمیٹی کے کسی ممبر کی چیئرمین سمیت کوئی تنخواہ نہیں. یہ اعزازی ایک منصب ہے اور اس کے اندر علماء بھی ہیں اور ہر مکتب فکر کے ہیں. پھر جیسے مثال کے طور پہ ہم اس مرکزی یہ فیڈرل ایریا میں جو اسلام آباد کی رویت ہلال کمیٹی ہے اس کے ممبر ہیں, تو ڈی سی آفس کے 2 بندے ہیں, محکمہ موسمیات کے 2 بندے ہیں, اسپارکو کے 2 بندے ہیں, اور ابھی تو انہوں نے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بھی 2 بندے اس کے اندر شامل کر دیے ہیں, وزارت مذہبی امور کے 2 بندے ہیں. پھر میڈیا کے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ 40-50 بندہ ایک اجلاس میں بیٹھا ہوتا ہے اور یہ ایک جگہ کا اجلاس ہے. پھر ہر صوبائی دارالحکومت کے اندر علیحدہ علیحدہ اجلاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. 5 جگہوں پر پورے ملک کے اندر 50-50 لوگ بیٹھے ہیں, 250 بندہ تو یہ بیٹھا ہے. پھر مختلف جگہوں پر جو ڈی سی حضرات ہیں اور جو یعنی ضلعی انتظامیہ ہیں وہ بھی اس دن الرٹ ہوتی, ان کے بھی نمبر معلوم ہوتے ہیں, وہ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کہیں کوئی گواہی آئے تو ان کے پاس آتی ہے, وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. تو پورے پاکستان کے اندر ڈائریکٹلی جو لوگ اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہوتے ہیں ان کی تعداد کم از کم 1000 سے اوپر ہے. وہ سارے جھوٹے, ان میں سے کوئی ایک بھی دین کی اہمیت رکھنے والا نہیں, ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو سچ بات بیان کرے. اچھا چلو جی سارے جھوٹے, آج تو موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں, ایسے چاند نظر آئے سب سے پہلے, اور جس دن نظر آتا ہے اس دن میڈیا والے بھی پہلے دکھا دیتے ہیں, لوگوں کی تصویریں بھی کھینچ کے سوشل میڈیا پہ لگی بھی ہوتی ہے کہ یہ نظر آ گیا. جس دن نہیں نظر آتا اس دن ہر کوئی کوشش کر کے لیکن الزام دھرتا ہے جی فلاں نے یہ ایسے ویسے فلاں یہ, اور شک ڈالتے. یہ شک ڈالنے والا جو یہ کہ اللہ کے رسول کی حدیث کی فقط عسل ابو القاسم, صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ ابو القاسم کی مخالفت کرتا ہے. تو جو روزہ رکھے شک کے دن کا وہ تو مخالفت کرے, جو یہ شک ڈالے, جو یہ فتنہ کھڑا کرے, وہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے. اس لیے بلا وجہ ان معاملات کے اندر مداخلت کر کے اپنی باتیں ایسی نہیں کرنی چاہیے جس کا انسان کو پتہ نہیں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اس کسی بندے کے اچھے اسلام کی نشانی یہ ہے کہ وہ جس چیز سے اس کو مطلب نہیں اس کو چھوڑ دینے والا ہوتا. میری فیلڈ نہیں, مجھے پتہ نہیں, جن کی فیلڈ ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں سب بڑا مسئلہ ہے, جیسے ہی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے آج کل ہر گھر کے اندر ہر اینٹ کو اٹھاؤ تو نیچے 10 دفاعی تجزیہ نگار ہیں. ہر ایک کو پتہ ہے جی بم کہاں مارنا ہے, میزائل کہاں مارنا ہے, جہاز کیسے اڑتا ہے, جہاز کیوں نہیں اڑ رہا, فلاں کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ پالیسی چلنی چاہیے, یہ نہیں چلنی چاہیے تھی. جس سے گھر میں جا کر آپ 10 روپے دے کر کو مارکیٹ سے ٹماٹر لا دو, وہ سیدھے 10 روپے کے صاف ستھرے ٹماٹر نہیں لا سکتا, وہ بھی بتاتا ہے کہ جی میزائل کیسے چلنا چاہیے. کیا ہو گیا؟ اس لیے سنجیدگی اختیار کریں. جو موضوع جس میں آپ کو پتہ ہے, گرپ ہے, اسپیشلائزیشن ہے, آپ کو 100% معلوم ہے کہ اس میں یہ بات ایسے ہے, وہاں اپنی بات رکھیں. جہاں نہیں پتہ وہاں تو, اور اس معاملے میں سب سے مظلوم ترین چیز اللہ کا دین ہے. سب سے مظلوم قرآن کے اپنے مرضی کے مطلب, اپنی مرضی کی تفسیر, اپنی مرضی کی من گھڑت روایات, جھوٹی باتیں اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر کے اور سمجھانے بیٹھو تو وہ کہتا ہے میرا فہم دین یہ کہتا ہے. اور بھائی آپ کون ہو فہم دین کے لیے؟
وہ ہمارے استاد گرامی ڈاکٹر فضل اللہ صاحب بعض ہمارے طلبہ کو کلاس میں دیکھتے تھے نا وہ لکھ نہیں رہا تو کہتے تھے بھائی لکھ کیوں نہیں رہا؟ وہ کہتا جی میں سن رہا ہوں. کہتا ہاں یہ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے یہ امام بخاری لگا ہوا ہے کہ اس کو ایک دفعہ سن کے یاد ہو جاتا ہے, اس کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہاں سارے امام بخاری لگے ہوئے, تو جس کا جو دل کرتا ہے وہ دین کے بارے میں بولتا رہتا ہے. تو یہ ہماری عادت بن گئی کہ ہم نے دنیا کی ہر چیز کے اندر اپنی رائے گھسیڑنی ہے, چاہے ہمیں الف بے کا نہ پتہ. اس لیے یہ مذاق میں بسا اوقات یا سنجیدگی میں ہم جب یہ کرتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنے بڑے گناہ کا مرتکب بھی بن جاتے ہیں. اس لیے ان گناہوں سے بچیں, اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.